آگے ہماری قوم بیٹھی ہو، میں کہ ماشاء اللہ کہہ دیتی ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی حضرت پہنچ گئے نا جتنے پہنچنا۔ آگے ہماری قوم ہے۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے وہ لہن دیا، وہ زبان دی، وہ آواز دی، وہ حفظ قرآن دیا، خدا کی قسم میں آسمان کے ستاروں کو سناتا تو نیچے اتر آتے، اور دریا کے موجوں کو جبریل کے بچے ہیں، بچے کس کو برے لگتے ہیں؟ نہ کسی کو برے لگتے ہیں۔ آپ پھینک دیتے ہیں باہر اٹھا کے، جبریل علیہ السلام کو خود اپنا بچہ ایک پیدا کر لیتے ہیں، خود اپنا تو بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں، بچے کے قابل بھی نہیں، دوسرے کو بچے کہاں سے دے دے گا؟ بس ایک عقیدہ ہے، گھڑنا ہے، ایک لفظ کو غلط استعمال کرنا ہے، بس وہ جناب۔ آگے ہماری قوم بیٹھی ہو، میں کہ ماشاء اللہ کہہ دیتی ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی حضرت پہنچ گئے نا جتنے پہنچنا۔ آگے ہماری قوم ہے۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے وہ لہن دیا، وہ زبان دی، وہ آواز دی، وہ حفظ قرآن دیا، خدا کی قسم میں آسمان کے ستاروں کو سناتا تو نیچے اتر آتے، اور دریا کے موجوں کو سناتا تو تھم جاتی، پہاڑوں کو کہتا تو چوٹیاں نیچے جھک جاتی۔ لیکن میرا اس قوم سے واسطہ پڑا ہے جن کے معبود کا نام طاقت ہے، جو ڈنڈے والے کے آگے بھاگتی ہے اور دولت والے کے پیچھے دم ہلاتی ہے۔ اس قوم کا میں کیا کروں؟ میں کہا اس کا کیا کر سکتا ہے کہ طاقت والا آ جائے سب آگے، سب ٹینشن، دولت والا آ جائے جناب سبحان اللہ، جناب آپ ہمارے گھر میں ضرور قدم رنجا فرمائیے، کبھی غریب کو بھی دعوت دی ہے کہ قدم رنجا فرمائیے۔ ساری زندگی میں مجھے بتائیں کہ سڑک پہ ایک چوکیدار جو جھاڑو لگا رہا ہے اس کو لے کے آپ نے کھانا کھلایا، کیا وہ بندہ نہیں ہے؟ وہ انسان نہیں ہے؟ وہ تمہاری ہمدردی کا حقدار نہیں ہے؟ اور جو پتہ نہیں تمہارا کھانا کھا کے تمہارے لیے کتنی دعائیں کرے گا۔ بڑا آدمی تو آگے کہے گا یار کہاں پھنس گیا، ان کو تو بٹھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، ان کا تو ڈرائنگ روم بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کا تو برتن بھی کوئی صاف نہیں آئے، ہم تو بڑے آداب سے کھانے والے لوگ تھے، یہ کیا لے کے آئے، کون کے چمچے ہیں، کہاں جناب وہ بیچارہ جو ہے بڑی اس کے روزن تھال کی کراکری میں کھانے والا اور غریبوں کے پاس آ جائے تو ہم کہاں سے کھلائیں گے؟ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بنانا ہوتی ہے بات۔ اب جناب جب انہوں نے کہا یہ بات کہہ دی تو اب بی گھبرائی، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ بی مریم کہتے کیا کہہ رہے ہیں؟ انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بچہ ہوگا، کیسے لڑکا ہوگا؟ اب دیکھیں یہاں قرآن نے تین باتیں کی ہیں، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگایا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ میں کوئی سرکش ہوں، نہ میں کوئی گناہگار عورت ہوں کہ میں بازاروں میں پھروں چلوں اور میں جس سے چاہوں گلے ملوں۔ ایمان سے کہو ہماری نہ مانو، صرف بی بی مریم کی بات مان کے اپنی عورتوں کو یہی تعلیم دو، ہماری بات نہ مانو۔ یعنی عورت کی عظمت اسی میں ہے کہ لم یمسسنی بشر، کہ مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں۔ اللہ نے قرآن میں جو عورتیں جنت کی ذکر کی ہیں کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ اے مومن تیرے لیے یہ وہ حوریں ہیں جن کو بندہ تو بندہ کوئی جن بھی چھو کے نہیں گزرا، اتنی محفوظ ہے۔ خدا کے لیے عورت بنو، پھر اپنے مقام کو دیکھو کہ قرآن میں تیرا کیا مقام ہے، اللہ نے تمہیں کیا عظمت دی۔ یہ نہیں ہوتا کہ عورت کسی، ایک دفعہ مجھے یاد ہے کینیڈا میں تھا میں، تو ایک لڑکی نے وہ آئی بڑی بے ساختگی سے اور بڑی جیسے وہاں کی بے باکی ہوتی ہے، اور آ کے فوراً السلام علیکم اللہ، اب یہاں مولوی صاحب کے تو پسینے آ گئے کہ اب کیا کریں جناب۔ تو خیر میں نے کہا ہاتھ ملانا تھا، میں چپ کر کے کھڑا رہا، میں نے کہا السلام، تو ہاتھ میں نے آگے نہیں کیا، تو کہنے لگی کہ میرے ہاتھ بالکل صاف ہیں، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ میرے ہاتھ بالکل ٹھیک ہیں، صاف ہیں، بالکل گندے نہیں ہیں، اور ہاتھ لگنے کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا بی بی یہ دو تاریں ہم سنتے ہیں بجلی کی ہوتی ہیں، ایک ارتھ ہوتی ہے ایک دوسری، ان کو اگر ٹکراؤ تو کیا ہوتا ہے؟ تو کہتی ہے ہم نے کہا یہ جن سے مخالف ہے، مرد اور عورت کو اللہ نے جن سے مخالف بنایا ہے، تو جب دو نیگیٹو پازیٹو ٹکریں گے تو مخالف جب ہوگا تو لازمی بات ہے گڑبڑ تو ہوگی۔ اچھا اسی طرح ایک دفعہ عجیب لطیفہ ہوا تھا ہماری اسمبلیوں میں، اسمبلیاں بھی تو ایسی ہوتی ہیں نا ہماری، تو اس اسمبلی میں ایک خاتون تھی، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، شاید بیگم خلیق الزمان تھی، اللہ معاف کرے اگر مر گئی، اللہ بخشے، زندہ ہے تو ہدایت دے۔ تو بہرحال وہ بھی بڑی عجیب عورت تھی اور منسٹر تھی، ایم این اے بھی نہیں تھی، منسٹر بھی ہو گئی، پہلے ایم این اے تھی منسٹر ہو گئی، اور وہ تھی بڑی اللہ ہدایت دے، جیسے کہتے ہیں نا بعض عورتیں ہوتی ہیں نا منہ پھٹ کہ بولنا ہی بولنا ہے، چپ کرنا ہی نہیں۔ اور پھر جناب اللہ رحمت کرے کہ بھئی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کریلا اور دوسرا نیم چڑھا،
کہ ایک عورت ہو، تیز زبان ہو، پھر MLA ہو، پھر منسٹر وفاقی وزیر بن جائے تو تیزی تو حق ہے نا اس کا. تو وہ جناب کبھی کبھی مولانا ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غلام غوث ہزاروی جو تھے وہ MLA تھے، تو وہ موقع دیکھتی رہتی تھی کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ مولویوں کو میں جو ہے نا پریشان کروں. بیچاری کی عادت تھی، اب کیا کریں. تو ایک دن اس نے کیا کیا جناب کہ اس نے اب یہ سوچا کہ براہ راست مولانا ہزاروی صاحب کو چھیڑتی ہوں تو مولوی ہیں یہ بھی معاف نہیں کریں گے، گلے پڑ جائیں گے. تو اس نے یہ کیا کہ جس لائن میں مولانا بیٹھے تھے سب MLA کو السلام علیکم، السلام علیکم جناب، السلام علیکم. مقصد یہ تھا کہ مولانا سے ہاتھ ملانا ہے. اب اگر مولانا ہاتھ نہ دیں تب بھی تو ایٹیکیٹ کے خلاف ہے یار. MLA ہیں اتنے تنگ نظر ہیں کہ اپنی منسٹر سے ہاتھ نہیں ملاتے. اور اگر مولانا ہاتھ ملا لیں گے تو کیمرے تیار کھڑے ہیں تو فوٹو آ جائے گا، پھر بھی تو مولوی مرتا ہے نا، ہاتھ ملائے مرتا ہے، نہ ملائے تو مرتا ہے. تو وہ جناب بڑی بےتابی سے آئی اور مولانا کو آ کے کہنے لگے السلام علیکم. مولانا کھڑے ہو گئے، فرمایا ملنا ہے تو گلے ملو، پھر بے لذت گناہ کا کیا مانا ہے. آگے مولانا ہزاروی تھا، وہ جناب بڑے آرام سے کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ بی بی ملنا ہے تو گلے ملو نا، یہ بے لذت گناہ کیا مانا، تم دور کھڑے ہو ہاتھ ملا رہی ہو. وہ تو جناب وہیں ایسے ڈوب کے مر گئی نا. جب اس کو پتا ہوتا مولانا ہزاروی اسمبلی میں آتی نہیں تھی صاحب. اس نے کہا کہ جب تک یہ مولوی صاحب ہے میں نہیں آتی. تو یہ باتیں جو ہے نا میرے عزیز، کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ خدا کے لیے کم از کم ہماری بات نہ مانو، بی بی عائشہ کی نہ مانو، بی بی خدیجہ کی نہ مانو، بی بی فاطمہ کی نہ مانو، بی بی مریم کی تو مانو نا. بی بی مریم علیہ السلام کی بات تو مانو کہ بی بی اپنی صفت کیا بیان کری ہے کہ نہ میں سرکش ہوں، نہ میں نے گناہ کیا ہے. بغیہ کا معنی ہوتا ہے نعوذ باللہ، یعنی حد سے گزرنے والی، زنا کرنے والی. ولم اکو بغیہ. اور دوسری ہے کہ لم یمسسنی بشر، مجھے تو کبھی کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو پھر مجھے بچہ کیسے ہوگا. انا یکون لی غلام. تو افسوس ہے کہ موجودہ دور کی جدید معلومات اگر ان کو ہوتے، وہ پرانا دور تھا نا، ورنہ جبریل کہہ دیتے کہ بھئی آج کل تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بیبی ٹیوب کا مسئلہ حل کر لیں گے یا کوئی جین ڈھونڈ لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ کہاں ہے. لیکن وہ دور تھا. اس کے بعد بہرحال اب دیکھیں حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا جواب. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. حضرت جبریل نے کہا کہ بی بی کیوں گھبراتی ہو، تیرے رب کا فرمان ہے، میں تو قاصد ہوں، میں تو پیغام دینے والا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ آسان ہے. اللہ اگر مٹی سے آدم پیدا کر سکتے ہیں اور آدم سے حوا پیدا کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بی بی مریم سے بھی عیسیٰ علیہ السلام پیدا کرنے پہ قادر ہیں. اور اللہ اپنی قدرت کی نشانی بنانا چاہتی ہیں. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. دوسری قرآن کی آیت کہتی ہے اللہ نے حکم دیا جبریل پھونک مارو. جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری. روح بھی تو ایک ہوا ہے نا، اللہ جانتے ہیں، امر ربی ہے نا. بس وہ منہ مبارک سے پھونک جو تھی وہ اندر داخل ہوئی اور اسی سے عیسیٰ ابن مریم جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اسی سے حمل ہو گیا. اللہ قادر ہیں، وہ چاہیں تو پھونک سے ہو جائے، وہ چاہیں تو پانی سے ہو جائے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے پھونک سے، شاید خدا کی حکمت ہے نا کہ ان کو آسمانوں پہ جو اڑانا تھا تو پیدائش بھی پھونک سے ہو رہی ہے، ابتدا بھی یہیں سے. اسی لیے تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے نا کہ آپ پرندہ بنا کے پھونک مارتے پرندہ زندہ ہو کے اڑ جاتا. اللہ نے دکھا دیا کہ جس کے ہاتھ سے پرندے بن کے اڑ سکتے ہیں اس کو میں اڑا کے آسمانوں پہ لے جاؤں تو مشکل ہے، عقل کی بات کرو. تو اس لیے جناب یہ ہے کہ بی بی صاحبہ جب حمل ہوا فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. بی بی صاحبہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے دور افتادہ مقام پہ چلی گئیں، کیونکہ یہ تو روزانہ باتیں ہوں گی اور لوگ اعتراض کریں گے کہ ایک بی بی ہے، کنواری ہے، شادی نہیں، پھر حمل ہے، عجیب بات. تو چلو میں ایک دور افتادہ مقام پہ جب چلی جاؤں گی تو کم از کم اس وقت تک تو باتوں سے محفوظ رہوں گی. اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ مقام کون سا تھا؟ بیت اللہ، یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. بی بی جو تھی وہیں چلی گئی. اور اس کے بعد جو ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَّنسِيًّا.
سریا۔ اب جب بی بی کو درد ذہ شروع ہوا، وقت ولادت کے جب دردیں شروع ہوئیں تو اب بی بی گھبرائی، ایک کھجور کے تنے کے قریب بیٹھی ہوئی تھی اور کہنے لگی کہ کاش میں مر گئی ہوتی اس واقعے سے پہلے، اور میں بھولی بصری ہو گئی تھی، مجھے آج یہ وقت تو نہ دیکھنا پڑتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہودیت کہتی ہے کہ یوسف النجار کا بیٹا ہے۔ اللہ معاف کرے، اگر ایک عورت کا اپنے محبت سے کسی مرد کا بیٹا ہو تو وہ تو درد بھول جاتی ہے، وہ مرنے کی تمنائیں تھوڑی کرتی ہے، وہ تو سمجھتی ہے کہ آج میں ایک عظیم تحفہ اپنے محبوب کے لیے تخلیق کر رہی ہوں۔ وہ تو گھبرانے، بات تو اسی لیے گھبرانے تھی کہ کنواری ہے اور پاک بی بی ہے اور حمل ہو گیا۔ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو حکم دی کہ بی بی مریم کو آواز دو اور کہو کہ مت گھبرائے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہارے نیچے تمہارے قریب جو ہے ایک نہر جاری کر دی ہے، پانی کی ایک چھوٹی سی نہر جاری ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے دوسرا حکم کیا دیا، فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اور بی بی جس کھجور کے پاس بیٹھی ہو اس کے تنے کو ہلاؤ، ایک کمزور لڑکی سے کیا ہلے گا، لیکن فرمایا ہلاؤ، تمہارا کام ہے، اور اس کے اوپر ہم تمہارے لیے تازہ کھجوریں بھیجیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو انگور بھی پیدا کر سکتے تھے، انار بھی پیدا کر سکتے تھے، ہر پھل پیدا کر سکتے تھے۔ اس میں سبق دیا گیا کہ عورت کے لیے ولادت سے پہلے یا ولادت کے وقت یا ولادت کے بعد میں کھجوروں سے زیادہ بہتر غذا کوئی نہیں ہوتی، اس سے بہتر کوئی مقوی چیز نہیں ہوتی، ورنہ اللہ وہ عطا فرما دیتے۔ اور حکم دیا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ اب دیکھیں کہ عورت کا مقام سب اللہ سکھا رہے ہیں، سب اللہ سمجھا رہے ہیں۔ ایمان سے کہیں اس سے بڑی کوئی عزت و عظمت ہے عورت کی کہ درد ذہ میں لوگ جو ہیں لیڈی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، زچہ بچہ میں جاتے ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بندے کی ماں آ جاتی ہے، دادی نانی آ جاتی ہے، لیکن یہ سارا انتظام خدا کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں یہ کر لو یہ کر لو، سب ہم کریں، ہم ذمہ دار ہیں۔ اور وَكُلِي وَاشْرَبِي، کھاؤ پیو، کھجوریں کھاؤ، پانی پیو، وَقَرِّي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ اس پہ ایک مفسر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمتیں کرے، وہ فرماتے ہیں کُلِی مِنَ التَّمَرِ النَّقِی کُلِی مِنَ التَّمَرِ الْجَنِی مِنَ الرَّطَبِ الْجَنِی وَاشْرِبِی الْمَاءَ النَّقِی وَقَرِّی عَیْنَکِ مِنَ الْوَلَدِ النَّبِی، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بی بی تر و تازہ کھجوریں کھاؤ، پاک پانی پیو، اور نبی بیٹے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، ہم نے تمہیں بیٹا بھی تو وہ دیا ہے۔ اور اگر قوم آ جائے اعتراض کرے، وہ بھی اللہ سکھا رہے ہیں۔ اب عورت کی عظمت دیکھو، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ اور اگر بی بی مریم کوئی آ جائے تو اشارہ کرو کہ میں روزے سے ہوں۔ مفسرین نے لکھا ان کے زمانے میں چپ کرنا بھی روزہ ہوتا تھا، روزہ رکھتے تھے کہ آج ہم 12 گھنٹے چپ رہیں گے، تو یہ ان کی عبادت میں باقاعدہ ایک روزہ تھا۔ تو کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، میں تو روزے سے میں نہیں بات کر سکتی، میں روزے سے اشارہ کر دو، پھر باقی جواب جو ہے وہ ہم دیں گے۔ اور اس کے بعد جب اس کی قوم آئی اور بی بی پہ تہمت لگی اور بی بی پہ اعتراض کرنے لگے، تو دیکھیں کہ پھر جواب خداوند قدوس نے کیسے دیا۔ زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ درس اسلام میں عورت کا مقام کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے عظیم کتاب کتب سماویہ میں جتنی اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، سب سے افضل کتاب اللہ کا قرآن، سب سے افضل کتاب، سب سے اکمل کتاب، سب سے جامع کتاب، جس کی حفاظت کی اللہ نے خود ذمہ داری اٹھائی ہے، اور ایسی کتاب کے جس کے احکام قیامت تک ہیں، جو ہر دور میں، ہر زمانے میں، جس کا دستور جو ہے واجب العمل، قابل عمل، قابل نفاذ، قابل تنفیذ ہے۔ اسی ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی عظیم کتاب میں اللہ نے عورت کا ذکر فرمایا ہو۔ اگر عورت ایک غیر اہم چیز، یا عورت کا اسلام میں کوئی مقام ہی نہ ہو، یا عورت کی اسلام میں کوئی عزت و عظمت ہی نہ ہو،
بلکہ دیگر ادیان کی طرح اس کو نعوذ باللہ ایک حقیر اور ایک منبع شر، یعنی موجودہ دور میں آپ دیکھیں کہ آج دنیا اپنے علوم جدیدہ میں کہاں پہنچ گئی، لیکن آج بھی جو اپنے آپ کو بہت بڑا پڑھا لکھا اور بہت بڑا مفکر مدبر اور پورے عالم پہ حکمرانی کا حقدار سمجھتے ہیں، ان قوموں کا یہ عالم ہے کہ بی بی حوا علیہ السلام کو وہ ایوا کہتے ہیں، وہ اس کو بی بی حوا نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایوا یعنی ایوا ایول سے تھی، یعنی منبع شرارت فساد۔ جس قوم کا یہ عالم وہ کہتے ہیں اسی عورت کی وجہ سے سارا نظام تبدیل ہوا، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا، آدم علیہ السلام پہ سارا عتاب آیا، کیونکہ وہ ایوا تھی، وہ ایول تھی۔ جن کا تصور یہ ہو، اور تصور بھی اپنی ماں کے بارے میں، اپنی والدہ کے بارے میں، وہ عورتوں کی آزادی کے حق، وہ عورتوں کی عظمت کی علمبردار ہیں۔ لیکن اسلام نے عورت کو ایسی عظمت بخشی کہ اس کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے، فرامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اس کا ذکر جو ہے واقعات انبیاء میں ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اتنی بڑی عظمت ہوگی کہ اللہ نے قرآن کی ایک سورت جو ہے وہ عورت کے نام پہ رکھ دی، سورت مریم۔ ایک ہوتا ہے میرے عزیز ضد، وہ ہمارے ہاں ایک مثل مشہور ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں لاہور گیا اور تمام لاہوریوں کو جھوٹا کر کے آ گیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یار ایک آدمی لاہور میں آ کر لاکھوں لوگ رہتے ہوں گے تو یہ سب کو کیسے جھوٹا کر کے آ گیا؟ انہوں نے کہا یار کیسے لاہوریوں کو جھوٹا کر؟ انہوں نے کہا وہ جو کہتے تھے میں نہیں مانتا، بس جھوٹے ہو۔ ایک تو ہے نا جی کہ آپ ایک ذہن میں پہلے بات بٹھا دیں گے جو اسلام کہتا ہے آپ نہیں مانیں، اور جو اسلام نے کہا ہے نعوذ باللہ وہ غلط ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں، انٹرنیٹ پہ آپ جائیں، آپ دنیا میں معلومات حاصل کریں، آج پوری دنیا میں صرف وہ ایک کام کر رہے ہیں کہ دیکھو جی یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ کافر جو ہیں وہ قتل کر دیے جائیں، کافروں کو قتل کرو، دیکھو یہ قرآن میں، دیکھو جی یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں۔ تو بنیادی طور پہ قرآن جب ان کو ہماری دشمنی کا سبق دیتا ہے تو ہماری ان سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ہمارے دشمن۔ دیکھو جی قرآن کہتا ہے کہ کافروں کے ساتھ جہاد کرو، کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، اور مومن کی نشانی ہی یہ ہے کہ کافروں کے لیے وہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ وہ یہ ساری چیزیں یعنی کوٹ کر کے اور اتنا ٹکڑا لگا کہ جو ان کے مفادات کے حامل ہے، اور پھر وہ بڑے بڑے چینلز پر علماء کو بھی ساتھ بلا لیتے ہیں، لیکن ان کا انداز ایک ایسا ہوتا ہے، کیونکہ آج کل پوری دنیا میں میڈیا ہے، انداز یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جی قاتل الذین کفروا، یہ ہے، اس کا ترجمہ کرو جی مولوی صاحب، بس اور ہم آپ سے تقریر نہیں سننے گے، اس آیت کا ترجمہ کرو۔ اب ترجمہ تو یہی کرے گا بیچارہ جو ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار، اس کا جی مولانا ترجمہ کر دیکھیں، آپ عالم ہیں، آپ اسلام کے عالم ہیں، آپ مسلمانوں کے بہت بڑے پیش، اس آیت کا صرف لفظی ترجمہ کرو، آگے بات نہیں کرنی۔ وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکین کو قتل کرو جہاں ملے، فَاقْتُلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ان کو مسجد الحرام کے نزدیک بھی قتل کرو۔ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، کہ مومن مومن کا دوست ہوتا ہے، والکافرون وہ کافر جو ہیں بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، کہ سب سے بڑی عداوت رکھنے والی قوم جو ہے وہ یہود ہے۔ ان کا ترجمہ ہو کہتے ہیں دیکھو جی یہ ہے ان کا قرآن، یہ تو سب سے بڑی اہم کتاب ہے جو لوگوں کو لڑائی سکھا رہی ہے، فساد سکھا رہی ہے، لوگوں کو قتل سکھا رہی ہے، غارت گری سکھا رہی ہے، لوگوں کو لڑنے کا سبق دے رہی ہے۔ جب یہ عالم ہو پوری دنیا میں، اور مسلمان جو ہیں ہم آج بھی صرف ان مسائل میں جو فروعی مسائل ہیں، ان مسائل میں جس میں صرف اعلیٰ اولا افضل غیر افضل کی باتیں ہیں، ان مسائل میں جو مستحبات ہیں، ان مسائل میں جن کے کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس میں الجھے ہوئے ہیں۔ بے عین ہی آج وہی ہمارے ادبار کا عالم ہے جو اسپین کے زمانے میں تھا کہ امت مسلمہ کو کفر مٹانے کے لیے تلا ہوا تھا، لیکن وہ مولوی یہ بحث کر رہے تھے کہ سوئی کے ناکے سے فرشتہ گزر سکتا ہے کہ نہیں گزر سکتا، اور کوا حلال ہے یا حرام۔ تو خدا کے لیے اللہ کے قرآن کو سمجھے اور ان کی تلبیسات سے بچنے کی کوشش کریں کہ اسلام نے کفار مشرکین سے قتال کا حکم کب دیا، کیوں دیا؟ کبھی اس پس منظر پہ غور کیا ہے کہ سرکار دو عالم نے نبوت ملنے کے بعد کتنا عرصہ مکی زندگی گزاری؟ 13 سال۔
13 سال کون سا وہ ظلم و تشدد ہے جو مشرکین مکہ اور کفار قریش نے سرکار دو عالم اور صحابہ کے خلاف نہیں کیا، لیکن صحابہ نے کسی کو تھپڑ بھی مارا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ اگر ان کے 4 آدمی مر جائیں تو وہ فساد فی العالم ہے، اور وہ 4 کے بدلے میں لاکھوں کو مار ڈالیں وہ امن قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب جب منطق یہ ہو جائے تو بات سمجھ کیسے آئے گی؟ خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خرد، جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز۔ بات یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ مثلاً یہود و نصارہ جو ہیں وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ قرآن نے ایک بات کی ہے، ایک واقعہ نقل کیا ہے، تو کیا قرآن کی یہ بات آج علم نشرہ نہیں، صادق نہیں ہوگی، سچی نہیں ہوگی کہ جو قرآن نے کہا وہ ٹھیک ہے، تم کبھی دوست نہیں بنے؟ تو بجائے اس کے کہ تم قرآن کی صداقت کو مان لیتے، تم تسلیم کرتے کہ جو قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا وہی آج، جو قرآن پاک نے 1400 سال پہلے کہا تو زمانہ بخت نصر کا ہو، وہ زمانہ دور جو ہے وہ ہٹلر کا ہو، وہ دور جو ہے کسی مسولینی کا ہو، وہ دور جو ہے کسی کمیونسٹ بلاک کا ہو، کسی سرمایہ دار بلاک کا ہو، ایمان سے بتائیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہ مسلمانوں پہ ظلم و تشدد ہوا، مسلمانوں پہ قتل عام ہوا اور مسلمانوں کا خون بہایا گیا، اور رونے پہ بھی پابندی لگائی گئی کہ آپ رو بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ روئیں گے اس کا مطلب ہے آپ شرارت کر رہے ہیں۔ بے عین ہی جن لوگوں نے بی بی حوا کو ایوا کہا، جن لوگوں نے عورت کو بازار کی جنس بنا دیا، جن لوگوں نے نعوذ باللہ عورت کو اس کے بالغ ہونے سے پہلے حاملہ کر دیا، وہ لوگ کہیں کہ ہم عورت کی عزت و آزادی کے علمبردار ہیں اور اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی ہے، تو اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں، نعت کا سر بغیر ہے اسے کیا کریں۔ آپ جاتے ہیں، آپ دنیا میں جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا وہ کام ہے جو عورت سے نہیں دیا جا رہا، یعنی جو مذہب، جو دین اسے اپنے گھر کی ملکہ بنا کے بٹھائے وہ ظالم ہے، جو اسی عورت سے ٹریلر چلوائے، یعنی آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، بڑے بڑے ٹریلر جو ہیں وہ عورتیں چلا رہی ہیں، اکیلی عورت ہے وہ ڈرائیونگ کر رہی ہے، اور سینکڑوں میل کے فاصلے بیچاری طے کریے کہاں کو رات سوئے گی، کہاں گزارے گی، کس حال میں ہوگی، اور اکیلی ہے، اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، وہ آزادی ہے۔ آپ یعنی کسی دنیا کے علاقوں میں چلے جائیں، بڑے بڑے سروس اسٹیشنوں پہ آپ جائیں گے کہ عورتیں جو ہیں رات کو 2 بجے بھی کھڑی ہیں بیچاری سروس کیفیٹیریا میں ڈیوٹی کر رہی ہیں، کیا یہ آزادی ہے؟ اور جو اسلام اس کے تحفظ کا، اس کے مقام کا یہ ہے کہ بھئی عورت جو ہے وہ کیوں ڈرائیور بنے؟ کہتے ہیں دیکھو جی گاڑی نہیں چلانے دیتے، عورت کو آزادی میں دخل ہے۔ جب سوچ الٹ ہو جائے، اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر ایک عورت گاڑی چلا رہی ہے، خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا ہوگا؟ اس کو کون نکالے گا؟ غیر مرد۔ وہ اندر اس حال میں پڑی ہے کہ اس کے کپڑے پھٹ چکے ہیں، تو اس کو نکالنے والے، دیکھنے والی آزادی ہے۔ اچھا یوں سوچیں کہ کیا آپ کے بڑے سے بڑے آدمی جو ہوتے ہیں وہ ڈرائیور کے بجائے، وہ تو ڈرائیور کے برابر سیٹ پہ نہیں بیٹھتے، پیچھے بیٹھتے ہیں، کہ توہین ہے، پروٹوکول کے خلاف ہے، وہ ڈرائیور کے برابر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ان کی توہین ہو رہی ہے، اسی ڈرائیور سیٹ پہ عورت کو بٹھانا چاہتے ہیں جو کہ آزادی ہے۔ خدا کے لیے ذرا انصاف سے، عدل سے، اس لیے نہیں کہ آپ ایک مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن نظر انصاف سے دیکھیں کہ اللہ نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، دین اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، اور محمد الرسول اللہ نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، اور رب محمد مصطفیٰ نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، کہ اللہ نے پورے قرآن میں سورت مریم، یعنی جیسے سورت محمد، سورت الانبیاء، اسی طرح سورت مریم۔ تو اسی زمانے میں ہم نے درس میں، سابقہ درس میں پڑھا بی بی مریم کا قصہ، اور اس بات پہ ہم پہنچے کہ جب بی بی صاحبہ کو اللہ کی قدرت سے اور جبریل علیہ السلام کے بھیجنے سے اور نفخ روح سے حمل ٹھہر گیا، تو اب جناب بی بی صاحبہ آئیں، اس کے بعد ایک درخت کے کنارے پناہ لی، اللہ نے ان کے لیے کھجوریں بھیجی، اور اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی، بچہ پیدا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جس کو صرف مسلمان نہیں بلکہ عیسائی بھی مانتے ہیں، اور وہ مانتے میں اتنا غلو کرتے ہیں وہ تو خدا کا بیٹا مان لیتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو اب جناب بی بی مریم کی یہ بات جو تھی آخر چلتے چلتے قوم میں پہنچی، برادری میں پہنچی، قوم کے بڑے، قوم کے معقول، قوم کے لوگ جو تھے وہ سارے دوڑے ہوئے آئے اور آگے بی بی مریم کا گھیراؤ کر۔ اب آپ یہ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہمارا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لیکن یہ دیکھو کہ یہ سارا جو انتظام ہو رہا ہے، اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس عمر میں جو معجزات دے رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ ایک عورت کی عزت پہ جو داغ ہے اس کو اللہ دور کرنا چاہتا ہے، یعنی معجزہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔
لیکن اس معجزے کا مقصد کیا ہے؟ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ قوم آگے کہ یہ کیا کہ بغیر شادی کے اور بغیر نکاح کے ایک بچے کا پیدا ہونا، یہ کیا بات ہے؟ اور یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، یاد رکھیں اس سے مراد ہارون علیہ السلام پیغمبر نہیں۔ یہ بہت بڑا مغالطہ لگتا ہے لوگوں کو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے نا حضرت ہارون، کہ ان سے نسبت کی کہ حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور بی بی مریم کے زمانے میں تو معبود بین المشرکین ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو بڑا فرق ہے۔ تو اس کے دو جواب دیے ہیں مفسرین کرام نے، یاد رکھیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ہارون سے مراد اس وقت یعنی ان کی قوم میں کوئی شخص تھے جن کا نام ہارون تھا، اور وہ بڑے عابد صالح اور بڑے اللہ والے بندے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ تم تو ایک ہارون کی بہن ہو کر یہ کیسے بچہ لے آئے؟ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں بھی لوگ سیدنا ہارون علیہ السلام سے نسبت کرتے تھے اگر کوئی نیک آدمی ہو کہ بھئی یہ تو واقعی ہارون علیہ السلام کا بھائی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو کوئی فرشتہ انسان ہے بھائی، اور بھائی یہ تو کوئی صحابہ کی صف کا آدمی ہے، جیسے بہت سارے علماء اور کتابوں میں بھی لکھتے ہیں کسی کی صلاحیتوں کو دیکھ کے، جیسے عمر ابن عبدالعزیز کو کہتے ہیں بھئی یہ تو ثانی عمر ہے، حالانکہ کہاں امیر المومنین عمر بن الخطاب اور کہاں عمر بن عبدالعزیز، وہ خلیفہ راشد ہے اور یہ تابعی ہے۔ لیکن اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ حضرت ہارون سے نسبت کی جاتی تھی کہ بھی تم تو پیغمبروں کے خاندان سے ہو، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں تو ہمیشہ ایسے نوازا ہے کہ تمہارا باپ عمران، تمہاری والدہ امرأۃ عمران، تمہاری تربیت کرنے والا حضرت زکریا، اور تم انبیاء کے نقش قدم پہ چلنے والی بیوی ہوگی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو تمہارا باپ برا تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری ماں جو ہے نعوذ باللہ وہ سرکش تھی کہ وہ گناہ کرنے والی ہو۔ جب تیرا باپ کا خاندان بھی ٹھیک ہے، تیری والدہ کا خاندان بھی ٹھیک ہے، تو تم یہ کیسے نکلے؟ آج بھی آدمی دیکھو نا جی، جب کسی کو نصیحت کرتا ہے یا تنبیہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی تمہارا باپ ایسا، تمہارا خاندان ایسا، بابا تمہارا دادا دادی ایسے، یہ تم نے کیا کیا؟ جب قوم اس پہ حد سے زیادہ، چونکہ صیغہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ سارے کے سارے بول پڑے قالوا یا مریم، یعنی کہ ایک نے بات کی سب بول، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ اب بی بی کو تو اللہ کا حکم تھا کہ ایسا وقت جب آئے گا ہم تیری حفاظت کریں گے، اور تیری ذمہ داری فقط یہ ہے کہ تم چپ کا روزہ رکھ لینا کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ تو اب بی بی نے اسی حکم خدا بندی کے مطابق کوئی جواب نہیں دیا، کوئی بات نہیں کی۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ جب بی بی نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ابھی کپڑے کے جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے کہا اشارت الیہ کہ اس سے بات کریں، یعنی خود تو بات نہیں کرتی، اس سے بات کریں، تو اب قوم اور بگڑ گئی، اب قوم جو تھی وہ اور غصے میں آ گئی کہ یہ عجیب بات۔ انہوں نے کہا بھئی یہ مسئلہ یہی ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ چوری اور پھر سینہ زوری، کہ بھئی ایک تو غلطی کر کے بیٹھی ہے، بغیر شادی کے، بغیر خاوند کے بچے لے کے بیٹھی ہے، اور الٹا کہتی ہے جی بچے سے پوچھو۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے جو بندے ہیں نا، ان کے ہر کلام میں ایک راز وہ سمجھنے والے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ جب قوم چڑھی ہے، قوم دوڑی ہے، اور قوم کٹھے ہو کے آ گئی اور جلوس نکال کے آ گئی کہ عجیب ہو گیا کہ ہمارے عبادت خانے میں جا کر ہمارے سارے آلہہ کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی۔ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، کیا تم نے یہ کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟
قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں کیا، ان کے بڑے نے کیا. اچھا، بعض ہمارے مولویوں کو بھی غلطی لگی، اللہ ہدایت دے. ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہیں، مولوی بھی انسان ہوتے، وہ بھی ان سے بھی سینکڑوں غلطیاں. انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات غلط نہیں کی، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ یہ کام بڑے نے کیا ہے. میں بڑا تو ہوں تمہارے بتوں سے، بت تو اتنے تھے، میں تو بڑا ہوں. انہوں نے کہا حضرت ابراہیم، اچھا لوگ تو واہ واہ کر رہے تھے، لیکن ہے بالکل غلط بات. اصل مصیبت یہ ہے کہ لوگ غلط بات پہ بڑی واہ واہ کرتے ہیں، سچی بات پہ واہ واہ نہیں کرتے. عادت ہو گئی ہے، ایک ذہن بن گیا ہے نا لوگوں کا. ان کو جتنی جھوٹی حدیثیں سناؤ، جھوٹی روایات، جھوٹے قصے، من گڑت کہانیاں جناب پھر بڑا جوش کرتے ہیں. دیکھا نہیں آپ نے، بڑا مشہور کر دیا ہے قوم نے کہ جی ایک دن حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو منع کر دیا کہ آج تم اذان نہیں دینا. وہ جی کیوں نہیں دینا؟ انہوں نے کہا جی حضرت بلال جو تھے نا وہ بیچارے شین نہیں کہہ سکتے تھے، وہ کہتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو حضور نے فرمایا کیونکہ تلفظ صحیح نہیں ہوتا تو لہذا تم جب تک اپنے تلفظ کو ٹھیک نہ کرو اذان نہ دو. کہتے ہیں جی اب رات کو حضور سو رہے ہیں اور اس کے بعد تہجد پڑھی، پھر لیٹ گئے، پھر نماز پڑھی، پھر لیٹ گئے، اب کروٹیں بدل رہے ہیں، سورج صبح ہوتی نہیں. آخر حضور پاک نے دعا کی کہ اتنا دیر ہو گئی ہے تو ہو نہیں سکتا کہ 2 راتوں کے بجائے رات ایک جو ہے وہ اتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے، صبح نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ کا حکم آیا کہ جب تک بلال اذان نہیں دے گا ہم تو صبح ہی نکلنے دیں گے. تو لوگ بڑا جناب سر پہ پکتے ہیں، واہ واہ کے ڈونگرے برستے ہیں، بالکل جھوٹ ہے الف سے لے کر یہ تک، بالکل گھڑی ہوئی کہانی. اچھا حضرت بلال پہ الزام کیا ہے جی کہ ان کو شین نہیں آتا. وہ کہتے ہیں الصحد، وہ تھے کہاں کے حبشہ، جن کے ملک میں شین ہے اس کو شین نہیں آتا. یعنی اسلام ہی نہیں سوچا بھی کم از کم جھوٹ بولنے کے کچھ سینگ تو ہوں، آگے پیچھے کو پاؤں تو بھئی اس کے تو ملک کے اندر شین کا تلفظ موجود ہے. وہ تو حبشہ کا رہنے والا آدمی حبشی ہے تو وہ کیسے شین نہیں بولتا؟ اچھا یہاں آپ کسی حبشے والے کو بلا لیں پوچھ سے دیکھیں گا شین ادا نہیں کر سکتا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا انہوں نے کہا کہ جی ابراہیم نے بھی اشارہ کیا کہ اس نے نہیں مارا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، لیکن یہ نہ سوچا کہ وہ کہتے ہیں فاسألوہم ان کانوا ینطقون. اللہ کے پیغمبر نے کہا ان سے جا کے پوچھو اگر وہ بولتے ہیں. اگر خود کہا تو خود تو بولنے والے، یہ کیا منع ہوا؟ سارے قرآن کی آیت کو بدل ڈالو صرف اس لیے کہ ایک نئی بات ہے. آج کل ایک یہ بھی رواج ہے، آج کل بڑا یہ بھی رواج ہوتا ہے کہ بھئی جو مفسرین نے لکھا ہے نا ان کے علاوہ کوئی نئی بات ہے. یعنی جتنی روایات شاذہ ہیں جن کو مفسرین نے چھوڑ دیا ہے نا ان کو بیان کرو. لوگ کہیں گے سبحان اللہ، واقعی جناب یہ بڑا مفسر قرآن ہے. یہ بات تو ہم نے آج تک جتنی تفسیریں پڑھی ہیں نا کسی تفسیر والے نے لکھی نہیں. وہ قابل ہوتی تو لکھتے، صحیح ہوتی تو نقل کرتے، کیوں لکھتے ہو؟ لیکن وہ نہیں سنیں گے تو واہ واہ کر اٹھیں گے. اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑنا تھا اور قوم کو ان کا جھوٹ سمجھانا تھا اور قوم کو الہ حق اور الہ باطل کا مشاہدہ کرانا تھا. کہو جن کو تم آلیہ سمجھتے ہو، جن سے تم نفع نقصان کی درخواستیں دیتے ہو، جن کے قدموں میں جا کے بلیدان کرتے ہو اور جن کے چرنوں میں جا کے انسانوں کو ذبح کرتے ہو اور جن کی تم منتیں مانتے ہو، ان سے یہ تو پوچھ لو کہ کس نے مارا ہے. وہ تمہیں اپنے قاتل کا نام بھی نہیں بتا سکتے. فاسألوہم، پوچھو جا کے. بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ کام جو ہے نا وہ تمہارے خدا ہے نا، کوئی چھوٹا ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی پڑا ہے. وہ جو اصل بڑا ہے نا اس کو غصہ آ گیا کہ یہ روزانہ جو تم جا کے وہاں مٹھائیاں چڑھاتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، وہاں جا کے چینی اور تپاشے تقسیم کرتے ہو، وہ سارے کھا جاتے ہیں، چھوٹے بڑا رہ جاتا ہے. اس کو آج غصہ آ گیا، اس نے مار دیا. کہنے لگے بات تو تھی بھائی، اصل تو ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے جب ہمارے پاس زخمی موجود ہے، جب ہمارے پاس جو ہے نا، دیکھو جی سب سے بڑی شہادت اس کی ہوتی ہے جس کو چوٹ لگے. سب سے بڑا گواہ وہ ہوتا ہے، اس جیسی شہادت دنیا میں کوئی نہیں. یعنی آدمی مرتے ہوئے اگر نزا کا بیان دے دے نا کہ میرا فلاں قاتل ہے، اس کو دنیا کی کوئی کورٹ نہیں چیلنج کر سکتی کہ بھائی مرنے کے بعد کیوں جھوٹ بولے گا یار. ایک آدمی مر رہا تھا، موت سامنے تھی، کیوں جھوٹ بولتا؟ اسی لیے فوراً پولیس مجسٹریٹ کو لے کے نزا کا بیان قلم بند کرتی ہے کہ فوراً اس کا بیان لے لو تاکہ کس سے ختم ہو جائے مقدمے کا، اور پھر تفتیش کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا بھی ان سے پوچھو نا، وہ جو خدا تمہارے آج ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی گردن کٹی ہوئی آتی، ان سے پوچھو، وہ نہیں بتاتے تمہیں.
کہنے لگے بات تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی معقول کی ہے، ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے، پہلے ہم اپنے زخمیوں کے پاس سے جائیں۔ جب وہ کہتے ہیں ان کے کچھ بڑے بڑے کھڑے تھے، انہوں نے کہا بے وقوفوں کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ان سے پوچھتے ہیں۔ انہوں نے کہا پاگلوں، وہ بولتے ہیں کہ پوچھتے ہیں؟ وہ کوئی بولتے ہیں؟ وہ تو پتھر کے بنے ہم سے بنائے ہم نے، وہ کہاں بولتے ہیں؟ وہ تو ہمارے اپنے بنائے ہوئے خدا ہے نا۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، تو ایک آدمی نے فرضی طور پہ سید بن گیا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا سید لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، سال ڈیڑھ سال میں آدمی پکا سید بن جاتا۔ اچھا جس کو کچھ نہ آتا ہو پیر طریقت لکھنا شروع کر دے، 2-3 سال میں پکا پیر ہو جاتا۔ اچھا جس کو کوئی خطیب وغیرہ خطابت نہ آتی ہو، اپنے آپ کو خطیب العصر لکھوانا شروع کر دے تو خطیب العصر بن جاتا ہے۔ جو بالکل پڑھا ہی نہ ہو مفت ہو وہ مفتی بن جاتا ہے۔ بڑا آسان کام ہے نا، اس کو کچھ بھی نہیں لگتا ہے۔ تو اس لیے جناب اب سوچنے لگے کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بدبخت بولتے ہی نہیں ہے نا، ان سے کیا پوچھیں گے؟ انہوں نے کہا اچھا ابراہیم علیہ السلام پھر ہمارے ساتھ اور زیادتی کر رہے ہو، ایک تو ہمارے عبادت خانے میں گھس گئے، ہمارے خداؤں کو توڑ پھوڑ ڈالا، اب الٹا کہتے ہو پوچھو، وہ کو بولتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں؟ تو اب بات کھل گئی نا، تو اب غصے میں جلال میں آئے پیغمبر اللہ کی توحید، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ۔ اب پیغمبر آیا اپنے مقام جلال پہ، اب اللہ کی توحید کے لیے آئے، غضب میں آئے، کافر حیف ہے تم پر بھی اور جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، کہ افلا تعقلون، عقل کے اندھے ہو گئے اور جو بول نہیں سکتے وہ خدا بن سکتے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں گے بی بی مریم نے بھی اس قصے کو یعنی حل کرنے کے لیے فاشارت الیہ، لیکن ایک بات سمجھائیں کہ بی بی مریم نے جو اشارہ کیا بچے کی طرف، یہ کیوں؟ اللہ نے تو کہا تھا چپ کرو، یہ تو اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی تم نے روزہ رکھنا ہے، چپ کا بولنا نہیں، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ بھئی بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ تو بی بی صاحبہ نے آخر ادھر جو اشارہ کیا یہ کیسے سوچا؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ اس نے بات نہیں کی، لیکن بی بی مریم کا اس بچے کی طرف اشارہ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ بچہ آخر کیا کرے گا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، علماء نے لکھا وجہ یہ ہے کہ بی بی صاحبہ کو اللہ نے اتنا فہم تو دیا تھا کہ بغیر کسی شوہر کے، بغیر کسی خاوند کے جبریل بھیج کے جس کو پیدا کیا جا رہا ہے تو پھر یہی میری صفائی کا ذریعہ بنے گا۔ اتنا تو بی بی بھی سمجھ گئی نا کہ اللہ نے اتنا شرف جو بخشا ہے، تو جس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے، جبریل آیا انسان بن کے، تو میری عزت و عصمت پر اعتراض جو ہو رہا ہے تو اسی بچے کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو جواب بھی یہی بچہ دے گا۔ تو اب ساری قوم بول پڑی، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے بی بی مریم وہ کیسے بات کرے گا جو ابھی جھولے میں ہے، جو ابھی مدت صبا میں ہے، کیونکہ بچے پہ ادوار گزرتے ہیں۔ عرب کی زبان کی بڑی وسعت ہے کہ بچہ پیٹ میں ہے تو جنین کہلاتا ہے، اور جب پیدا ہوتا ہے تو رضیع کہلاتا ہے، صبی کہلاتا ہے، اسی طرح پھر ولد کہلاتا ہے، ولد کے بعد مراہق کہلاتا ہے، پھر شاب کہلاتا ہے، اس کے بعد شیب کہلاتا ہے، اور پھر حرم کا زمانہ آتا ہے۔ تو یہ سارے ادوار ہیں، کیونکہ لغت عربیہ اتنی وسیع لغت ہے کہ ہر مقام کے لیے نہیں آنا۔ ایک ہماری بھی تو لغت ہے نا کہ 18 ایئر اولڈ بوائے، 4 سال کا بچہ ہو تو 4 ایئر اولڈ، یہ پتہ نہیں اولڈ از گولڈ کچھ سے لیتے ہیں، ویسے اپنے ماں باپ کو تو گولڈ کبھی نہیں سمجھا انہوں نے، ان کو تو پھینک آتے ہیں وہاں میٹرنٹی، اپنا اس کے جو بنائے ہوئے نا انہوں نے مینٹیننس کے لیے، ان کے سنبھالنے کے لیے ہوم بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں جا کے بیچارے پھینک آتے ہیں۔ بہرحال یہ اب مجھے آپ بتائیں کہ 4 سال کے بچے کو یہ کہا جائے 4 سال کا بوڑھا ہے، یہ بھی تو دنیا کی زبان ہے بنا، یعنی آپ خود فیصلہ کریں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے تیسری زبان میں ماشاءاللہ ڈگریاں لی ہیں، تو آخر اس زبان کا یہ اس محاورے کی مجھے پس منظر سمجھا دو نا، میں تمہاری بیعت کر دوں۔ چلو میں تو پرائمری بھی نہیں پڑھی نا، آپ تو ماشاءاللہ ڈگریاں کر کے بیٹھے ہیں، میں تو پرائمری اسکول میں بھی کبھی نہیں پڑھی، ہم تو ابتدا سے پیدا ہوئے ملا مولویوں گھرانے میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں پڑھے، وہاں سے پڑھتے رہے، جو تمہارے نزدیک بالکل سب سے بڑے معطوب جگہ ہیں اور سب سے بڑے شرارت کے گڑھ ہیں۔ جہاں قرآن پڑھا، کیوں؟ قرآن جو کہتا ہے کافر دشمن ہے، تو جہاں وہ پڑھایا جاتا ہے تو دشمن کی جگہ ہوئی نہیں، ذہن یہ بنا دیا گیا ہے نا، دماغوں میں یہ بٹھا دیا۔ اسی لیے جب اب نئے لوگوں کو یہ بات کھلتی ہے، سمجھ آتی ہے، فوراً وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں، کہتے ہیں اچھا اسلام کو اتنا غلط رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے، جو اسلام فساد مٹانے کے لیے آیا ہے، جس قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان اللہ لا یحب المفسدین،
ولا تفسدوا فی الارض، جس قرآن کا یہ دعوت ہے کہ من قتل الناس فکأنما قتل من قتل ایک نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اسے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ جب ان کے سامنے راز کھلتا ہے کہ ہمیں یہ کہتے ہیں یہ مفسد ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں فسادی ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں یہ بنیادی ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں یہ فتنہ و فساد میں، وہ تو فرعون بھی کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے دین کی دعوت دینے گئے تو اس نے بھی اپنے وزیروں سے اور کابینہ سے کہا تھا کہ مجھے تو خطرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین میں فساد پیدا نہ کر دیں۔ تو آپ ایمان سے کہیں جن کا 70,000 بچہ مار دیا جائے وہ فساد کرے گا؟ عجیب بات۔ اسی لیے اب آپ دیکھیں اور یہ پردہ کھلے گا، حقیقت چمکے گی۔ آپ بادل پر آپ کتنے دن بادل کو سامنے رکھیں گے سورج کے؟ کتنے دن تک مصنوعی بادل چڑھائیں گے آپ، مصنوعی بارشیں برسائیں گے آپ؟ ایک نہ ایک دن تو یہ بادل چھٹیں گے اور سورج کا نور نکلے گا ہوا سے۔ ایک نہ ایک دن تو یہ ساری میڈیا پر جو جھوٹی یورش ہے اسلام کے خلاف وہ ختم ہوگی اور اسلام کا پہلو سامنے آئے گا۔ اسی لیے آج ٹھنڈے دل سے جو نصرانی ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، ہندو ہے، قرآن لے کے گھر جاتا ہے اور پڑھتا ہے کہ یار یہ ہمیں میڈیا میں تو یہ دکھا رہے ہیں اور قرآن تو یہ کہتا ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ، اس کا مطلب ہے قرآن سچا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں۔ آپ چلو مکہ میں رہتے ہیں، ایمان سے کہیں آج سے 8 سال پہلے اتنے لوگ عمرہ کرتے تھے؟ آج سے 5 سال پہلے آپ نے اتنے نوجوانوں کو حج پہ دیکھا تھا؟ یہ کیا ہے اصل کہ بھئی اسلام کو تو بدنام کیا جا رہا ہے اور لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے جھوٹ بولتے رہیں، لیکن جس دن حقیقت کھلے گی، جس دن حقیقت کھل جائے گی، واضح ہو جائے گا، تو میں کہوں اچھا مجھے تو بھئی انہوں نے دھوکے میں رکھا ہے نا، بات تو یہ نہیں تھی۔ تو اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی عظمت دیکھیں کہ وہ بی بی بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ اب بی بی مریم کی عزت و عصمت کا سوال ہے تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بخشا کہ بھئی تم اس حال میں بول کے بی بی مریم کی عفت و عزت و حفاظت کا گواہ بنو، صفائی دو گے بی بی پاک۔ تو فوراً عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ قال انی عبداللہ، اور جب انہوں نے کہا کہ کیسے بولے گا تو عیسیٰ علیہ السلام قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو ہوش کرو میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب اور مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا، میں تو برکت والا ہوں، میں تو اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں۔ ایمان سے کہیں ایسا بچہ یہی مسئلہ حل کر دیا کہ اگر ان کے والد ہوتے تو یہ کہتا نا کہ میں ماں باپ کا فرما بردار ہوں، میں والدین کا فرما بردار ہوں، اور برم بوالدتی تو نہ کہتے کہ صرف والدہ کا فرما بردار ہوں، کیونکہ باپ تو ہے نہیں، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے ماں باپ دونوں کو شامل کیا چونکہ ان کے ماں بھی ہے باپ بھی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں صرف والدتی، وبرم بوالدتی ولم یکن جبارا شقیا، اور اس کے بعد کہا کہ مجھے تو اللہ نے وہ عظمت دی ہے کہ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اللہ نے فرمایا میرا بدری اب ان کو بتاؤ ذالک عیسی ابن مریم، اے عیسائیو عیسیٰ کا نام لینے والوں یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی تاریخ، وہ نہیں جو تم نے خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے، وہ نہیں کہ تم نے خدا بنا رکھا ہے، وہ نہیں کہ تم نے بی بی مریم کو اللہ کی بیوی بنا رکھا ہے، ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے وہ عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے کہے کہ اتنا بڑا معجزہ، اتنا بڑا اعجاز کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا معجزہ ہے، شان ہے، لیکن یہ ساری شان کیوں ملی کہ بی بی مریم کا دامن صاف۔ تو اللہ نے عورت کی کتنی عزت دی۔ اور دوسرے مقام مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، اللہ نے فرمایا وہ مریم عمران کی بیٹی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، جس نے گناہ نہیں کیا، جس نے غلطی نہیں کی، فنفخنا، پھر ہم نے جبریل کو بھیج کے اس میں روح پھونکی، اور اس کے بعد کہتے اللہ نے اس کی صفت بیان کی، ایک کیا بیان کی کہ احسنت فرجہا، اور دوسری صفت کیا تھی فصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین۔ اللہ
اللہ نے عورت کی کتنی شان فرمایا کہ وہ بیوی جس نے اپنے بدن کی حفاظت کی اور اس کے بعد جس نے اللہ کے کلمات کی تصدیق کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہیں, ان کی نبوت و رسالت کی بھی تصدیق کی, اور اللہ نے جو کتابیں دی ہیں پیغمبروں کو ان کو بھی تصدیق کی. وَقَالَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ, اور وہ بھی تو بڑی میری اطاعت گزاروں میں ہے. اللہ پاک نے اگر عورت کی کوئی مکانہ نہ ہوتی ایمان سے کہیں کہ پھر, اور خدا کی شان یہ بھی دیکھیں کہ اللہ نے موقع نہیں دیا کہ کوئی یہودی کوئی نصرانی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ کے بارے میں ایسا واقعہ ہوتا تو کہتے جی قرآن نبی پہ اترا ہے, نے خود بنایا ہوگا. اللہ نے فرمایا نا ہم تو تمہارے پیغمبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور جسے تم مانتے ہو ہم تو اسی عیسیٰ ابن مریم کی بات کر رہے ہیں, ہم تو اس بھی مریم کی بات کر رہے ہیں جس کو تم بھی مقدس مانتے ہو. ہم نے اس کو یہ عزت دی اور یہ عظمت دی. تو اسی طرح اللہ نے جن خواتین کا ذکر قرآن میں کیا ہے اندازہ کریں اس کا کوئی مقام ہوگا. اسی طرح بس اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں کہ اگر ایک آدمی ایک فنکشن کرتا ہے, ایک تقریب ہے, اس کے لیے اشتہار دیتا ہے, تو اشتہار میں جن کا نام لکھیں گے وہ کوئی حیثیت والے لوگ ہوں گے تو نام لکھیں گے نا, آپ سامعین کا نام تو کوئی نہیں لکھتا. اور پھر ان میں جن کو آپ لکھیں گے کہ یہ ہمارے خاص طور پہ ہمارا جو ہے نا جی مہمان خصوصی ہے, اور یہ ہمارا جس کے زیر صدارت میں ہوگا اور ان کے زیر